تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ عمر ایوب صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ میں نے کہا تھا اس وقت جنگ نہیں شروع ہوئی تھی، ہونے والی تھی. میں نے کہا ڈی سی اگر چینج ہو جائے، ڈی سی اتنا پاورفل نہیں ہے، یہ اگر چینج ہو جائے اور مضبوط ڈی سی آ جائے تو اسے جو ہے وہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی اور ہم چیزوں کو بہتر کر لیں گے. لیکن ڈی سی کو پھر چینج نہیں کیا گیا، درست ہے، اور یہی سے وہ چیزیں شروع ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں جی کہ میرے پر دباؤ ہے، پریشر ہے، شاید مشکلات ہیں ان کے لیے، اس خطے کے اندر یہ بارڈر ایریا بھی ہوتا ہے تو مسائل ہیں. بہرحال انہوں کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کون مانے اور کون رکاوٹ ہے، کون چینجز نہیں لانے دیتا. ان کو یہ بات کرنی چاہیے. جی سب میں جب پارلیمنٹ سے سینٹ سے باہر نہیں کر رہا تھا تو راستے میں نے ان کو دیکھا، السلام علیکم میرے ساتھ ان کی ہوئی، تو وہاں پر چلتے چلتے ان کے ساتھ میں کھڑا ہو گیا. ان کی وہاں اندر کیا بات ہوئی مجھے نہیں پتہ، اور جب وہ میرے سامنے تو اس نے یہی کہا تھا کہ میرے پر زیادتی ہوئی ہے. اب بعد میں پھر کیا ہوا وہ جانتا ہے، اس کو خدا جانتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا پاکستان صورتحال کیا ہے، لوگوں کے بچے ہیں، اولادیں ہیں، عورتیں ہیں، گھر باہر ہیں. تو یہ ہوتا ہے پاکستان میں تماشا. ایک انسان تھوڑا سا آزاد ہوتا ہے تو کچھ کہتا ہے، جب پریشر آتا ہے تو کچھ کہتا ہے. کمزور لوگ ہیں. دیکھیں ایسے ہی ہے، ہم بلوچستان کے مظلوم عوام کے ساتھ ہیں. بلوچستان کے مالک وہاں کے عوام ہیں. وہاں میں جتنی معدنیات اور ریسورسز ہیں اس کے اصلی مالک وہاں کے عوام ہیں. ان کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ظلم ہے، اور یہ ایک تاریخی ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے. گیس وہاں سے نکلتی ہے سوئی سے، پورے پاکستان میں چلی جاتی ہے، وہاں کے لوگوں کو نہیں ملتی. وہاں کے لوگ پھر بھی تنور پر روٹیاں پکاتے ہیں، لکڑ جلاتے ہیں یا دوسری چیزیں. یہ ایک مافیا ہے جو پاکستان پر مسلط ہے، جس کا کام ہی لوگوں کو پریشان کرنا، ظلم کرنا، ڈاکے ڈالنا ہے. لہذا پورے پاکستان میں جی بی میں بھی اگر وہاں پر معدنیات اور ریسورسز ہیں، اس کے اصلی مالک وہاں کے عوام ہیں. کے پی کے میں جو معدنیات اور ریسورسز ہیں وہاں کے اصلی مالک وہاں کے عوام ہیں. جنوبی پنجاب اور پنجاب میں جو زمینیں ہیں اس کے اصلی مالک کون ہیں؟ عوام ہیں. لہذا عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ظلم و ستم ہے. لہذا واقعاً جب سے ہوش سنبھالا ہے بلوچستان کے اندر، عوام کے اوپر ظلم کی داستان نہیں سنی ہے. لوگوں کو الجھایا جاتا ہے، لڑایا جاتا ہے، گروہ بندیاں کی جاتی ہیں. اب تقریباً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر جو روایتی لیڈرشپ تھی وہ ارریلیونٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہاں پر نئی نسل سامنے آ رہی ہے. اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک خاتون لیڈ کر رہی ہے. جب ایک خاتون لیڈ کرتی ہے اور آپ اسلام آباد آتی ہے تو آپ اس کو مارتے ہیں، آپ اس کا استقبال نہیں کرتے، اس کے ساتھ بات نہیں کرتے، انگیج نہیں کرتے، مارتے ہیں. تو کوئی بھی غیرت مند جو ہوتا ہے نا، اگر ان کی خواتین کو کوئی مارے نا، اس کو وہ نہیں بھولتے، کوئی نہیں بھولتے. لہذا ہم بھی نہیں بھولیں گے. ہمارے لیے جن خواتین کو اٹھایا گیا وہ بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں. ہم نہیں بھولیں گے جنہوں نے ان کو اٹھایا، اغوا کیا، مارا، ان کی ویڈیوز بنائی اور ان کو تکلیف دی. نہیں بھولیں گے ہم اس کو. ہر چیز بھول سکتے ہیں لیکن اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی بے حرمتی نہیں بھول سکتے ہم لوگ، اور کوئی غیرت مند نہیں بھول سکتا. چاہے وہ بلوچستان کی بیٹی ہو، چاہے وہ سندھ کی بیٹی ہو، چاہے پنجاب کی ہو، چاہے کے پی کے کی ہو، چاہے جی بی کی ہو، چاہے کشمیر کی ہو. کہتے ہیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، ہم سب کی بیٹیاں، ہم نہیں بھولیں گے اس کو. اور جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو ایک نہ ایک دن ضرور جواب دیں.